ایک لفظ ہے منافق. منافق کس سے کہتے ہیں؟ نفاق کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانیاں ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہر کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. صرف اس کا ایک کام دیکھ کر، اس کی بات سن کر ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. اس کے دل کا حال ہم نہیں جانتے. لیکن جس کی جو اپنی منافقت جو ہے وہ ظاہر کر دے، اپنا نفاق جو ہے وہ ظاہر کر دے، ہم اس کو ہی منافق کہیں گے. اور جس کو شریعت منافق کہے گی ہم اس کو منافق کہیں گے. ہر شخص کو اپنے پاس سے صرف اس وجہ سے، اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے اس کو منافق نہیں کریں گے. جھگڑا ہو گیا تو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں وہ فلاں تو منافق ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا، اس نے فلاں بدلے میں میرے ساتھ یہ کیا. بھائی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو بدلے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ بھلائی کر رہے ہیں بدلے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے فائدے کے لیے بھلائی کر رہے ہیں. تو پھر آپ پر وہ حکم لگے گا شریعت کا جو ایک چاپلوسی کا ہے، چاپلوس شخص کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کو ہم جو ہے وہ منافق نہیں کہہ سکتے. منافق کہتے کسے ہیں؟ نفاق کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ زبان سے مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، دل کے اندر وہ اسلام کا انکار کرے، یہ نفاق اعتقادی ہے. اور دل اور زبان کا یکساں نہ ہونا، ایک برابر نہ ہونا، یعنی دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور ادا کر رہا ہے، تو یہ نفاق عملی ہے، یہ نفاق عملی کہلاتا ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی مثالیں دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ منافق لوگ جو ہیں وہ اپنے گمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافق جو ہیں اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دل میں تو وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، لیکن زبان سے وہ اقرار کر رہے ہیں، دل میں انکار ہے، تو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا. جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے ماندے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائیں، مختلف حدیثوں میں مختلف تعداد ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 نشانیاں جس میں منافق ہے، 4 ہوں جس میں حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. اور اگر کسی کے اندر ان 4 نشانیوں میں سے ایک بھی پائی گئی تو اس میں نفاق موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا. جھگڑا کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے. اس کے ساتھ اگر وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے کسی چیز کی تو وہ خیانت کر رہا ہے. تو یہ منافق کی 4 علامتیں بیان کی نبی علیہ السلام نے، اور قرآن میں بھی بہت جگہ پر وہ منافق کی جو ہے نشانیاں بیان کی گئی. ہم ہر کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. جس کو شریعت نے منافق کہا وہ ہی منافق ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات یاد رکھ لیں. آپ کا جھگڑا ہوا کسی سے، آپ نے کہہ دیا منافق، نہ ہو سکتا کہ آپ میں وہ خصلتیں ہوں. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں منافق کی، اس پہ غور کر لے کہ مجھ میں تو نہیں. میرے پاس اگر کسی کی کوئی امانت ہے، امانت مال نہیں ہوتا، یاد رکھیں. امانت جو ہے وہ بات بھی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز، کسی کا کوئی راز وہ آپ کے پاس ہے، اس نے آپ کو دیا، یار یہ آگے نہیں بتانا، یہ امانت ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر امانت دی جائے تو آپ خیانت تو نہیں کرتے. کسی کے ساتھ اگر وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتے. اور اگر آپ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ گالی گلوچ تو نہیں کرتے. جھگڑے کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ گالی گلوچ تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو جھوٹ تو نہیں بولتے. تو جھوٹ بولنا بھی یہ منافق کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے،
اور ہمیں نفاق کے ذرے ذرے سے محفوظ فرمائے، آمین۔